بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ. میں ہوں رب نواز باجوہ. ناظرین، دنیا بھر میں اس وقت 15 سے 65 برس کی عمر کے تقریباً 35 کروڑ افراد کسی نہ کسی نشے کا شکار ہیں، اور بدقسمتی سے پاکستان میں ان کی تعداد تقریباً 1 کروڑ کے قریب ہے، جن میں ہر سال 5 لاکھ افراد کا اضافہ بھی ہو رہا ہے. یہ انتہائی خطرناک صورتحال پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے چیئرمین نارکوٹکس کنٹرول پنجاب چودھری محمد رمضان صاحب کو. چودھری صاحب، ڈائلاگ میں خوش آمدید. تھینک یو. چودھری صاحب، یہ بتا دیں کہ یہ جو نارکوٹکس کنٹرول پنجاب ہے، یہ ادارہ کب بنایا گیا ہے اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ یہ پہلے جو ANF کا ادارہ تھا، یہ اپنا وفاقی ادارہ تھا. جی ہاں. تو اس کے بعد 2018 میں انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ محکمہ جو ہے وہ اس کو پنجاب لیول پہ ہم لے کے آئیں. جی ہاں. تو KPK میں یہ ادارہ آپریشن ہو گیا، لیکن پنجاب اور بلوچستان سندھ میں ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے. ابھی ادارہ تو ہے لیکن اس میں ابھی کوئی فورس نہیں ہے، کسی طرح سے اس کی جو ورکنگ نہیں ہے. KPK میں کام کر رہا ہے لیکن باقی 3 صوبوں میں کام نہیں کر رہا. اچھا جی. تو یہ جو مجھے پوسٹ دی گئی ہے، یہ ایک آنرری پوسٹ ہے. اچھا جی. تو ہمارا جو مین گول ہے، ہمارا جو ANF کا کام ہے کہ جو ڈرگ اسمگل ہو کے ملک میں آتے ہیں اس کی روک تھام ان کا کام ہے. گرفتاریاں کرنا، لوگوں کو پکڑنا، ان کا زبردستی روکنا، یہ ان کا کام ہے. تو ہمارا جو مین رول ہے، اگر تو ہمارے پاس یہ محکمہ آپریشن ہو جاتا ہے، فورس آ جاتی ہے، پھر ہمارا کام بھی وہی ہوگا جو صوبے کے اندر لوگوں کو پکڑنا اور اس کو لیکن ابھی تک وہ آپریشنل نہیں ہوا. اس اینگل سے نہیں ہوا. تو یہ آنرری پوسٹ ہے. تو ہمارا جو اس وقت کام ہے، ہمارا جو مین فوکس ہے، وہ ایک صرف اور صرف اپنا اویئرنیس ہے. ہم نے مختلف NGO کے ساتھ سب سے پہلے جب مجھے یہ رول دیا گیا تو میں نے پورے پنجاب میں تقریباً 3600 کے قریب ڈویژن لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، تحصیل لیول پہ، ہمارا مقصد تھا کہ گراؤنڈ لیول پہ ہم اپنی اتنی بڑی فورس بنا دیں تاکہ وہ ہم زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کر سکیں. اویئرنیس اور موٹیویشن. تو اور ہم نے پھر اس کے بعد مختلف کالجز میں، فار ایگزامپل فیصل آباد میں، گجرانوالہ میں اور شیخو پورہ میں اور مختلف کالجز میں ہم نے اویئرنیس پروگرام کیے. ہم لوگوں کو موٹیویشن دیتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، پیرنٹس کے اس کا کیا اثر ہوتا ہے اس ڈرگ ریلیٹڈ ڈیزیز سے. تو ہم نے مختلف کالجز میں 4 کالجز میں ہم پروگرام کر چکے ہیں. لوگوں کو تو موٹیویشن آپ بتا رہے ہیں کہ آپ دیتے ہیں، اور اسپیشلی ینگ جنریشن کو. اس ادارے کا کام بھی ہے. میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں، آپ کس طرح سے موٹیویٹ ہوئے؟ وہ کون سا انسیڈنٹ تھا جس نے آپ کی توجہ اس طرف دلائی؟ 2-3 وجوہات تھیں. ایک تو جب میں گلاسکو میں گیا 1974 میں، تو وہاں میں ہمارے 3 کاروباری لوگ بہت ہی ٹائکون تھے اس ٹائم کے. 1974 ایک نواب الدین تھا، اس کے پاس رولز رائس اس زمانے میں ہوتی تھی اور شوفر ڈریون رائس ہوتی تھی. اور ان کے تینوں کے انفارچونیٹلی ایک ہی بیٹا تھا، جو ہمارے 3 مین بزنس مین تھے UK میں. بڑے بزنس مین سے لارجسٹ کیشنگ کیری اپنا ایک بزنس مین کی میں نام نہیں لینا چاہوں گا. تو ان کا ایک ہی بیٹا تھا. تو انہوں نے ساری زندگی جو ہے پیسہ کمانے میں لگا دی، بزنس اس کو پروموٹ کرنے میں. تو تینوں کا ایک بیٹا تھا. تو ایک کے بیٹے نے نشے میں گلاسکو میں ایک ہوٹل میں جا کے وہاں پہ خودکشی کر لی. دوسرے کے بیٹے نے دبئی میں آ کے وہاں پہ خودکشی کی. اور تیسرے کی جو بیٹا ہے اس کا اب تک پتہ ہی نہیں چلا وہ کدھر ہے کدھر نہیں ہے کوئی اس کا. یعنی کہ جتنی بڑی امپائر بزنس کی، جتنا بڑا مال و دولت، جتنی بڑی کوشش، وہ نہ تو دولت محض نشے کی لت نے ختم کر. ایک بچے کی نشے کی لت نے پورے کا پورا الٹ دیا اور اس کی زندگی بھی ختم ہو گئی. اور نہ وہ دولت بچی اور نہ اولاد بچی. تو وہاں سے مجھے موٹیویشن ملی. اس لیے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے اس کو جتنا بھی اویئرنیس کر سکیں. میں جب بھی جاتا ہوں موٹیویشن بچوں کو دیتا ہوں تو وہاں پہ ڈفرینٹ مثالیں
دیتا ہوں. تو میرا اکثر یہی پاکستان میں بھی یہی پیرنٹس سے میں اپنے علاقہ میں PP20 میں یہی لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ بچوں پہ توجہ دیں. آپ کی اصل ویلتھ جو ہے وہ آپ کی اولاد ہے, اور نشے کی عادت سے جو پیرنٹس پہ اثر پڑتا ہے وہ اولاد سے. جو نشہ کرتا ہے تو وہ تو نشہ کر رہا ہے, وہ تو انجوائے کر رہا ہے, کہتا ہے کہ میں ہائپر ہو گیا, مجھے مزہ آ گیا, لیکن جو اس کی کا پیرنٹس پہ افیکٹ ہوتا ہے تو اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اسی طرح ایک لڑکا تھا. جی ہاں, آپ کے اپنے جو خود کو آپ کو فیس کرنا پڑا, آپ کی کمپنی کو, جس امپلائی کی وجہ سے آپ مزید آپ کی توجہ اس طرف بڑھی. ہاں, میرا ایک امپلائی تھا, وہ بیٹے نے ہائر کیا تھا, بڑا انٹیلیجنٹ, زین اس کا نام تھا. ہی واز اے جینیس گائی. اچھا جی. میں اس کا جو نالج تھا, جس ٹاپک پہ بھی بات کریں وہ کر سکتا تھا. اس کو کوئی بھی کام اس کے ذمے لگائیں بڑی بخوبی کرتا تھا. اللہ نے بڑا ہی خوبصورت برین دے کے بھیجا. بہت برین دیتا. ہی واز ویری برینی پرسن. تو لیکن انفارچونیٹلی وہ میں نے اس سے ملنا تو مجھے اب نارمل لگتا. آفس میں نہیں بیٹھتا تھا, کبھی ٹوائلٹ جاتا تھا, کبھی لوبی میں جاتا تھا. میں نے بیٹے سے بات کی, یہ آپ کا جو امپلائی ہے زین, یہ آفس میں نہیں بیٹھتا, تو مجھے اب نارمل لگتا ہے. اس نے اس سے بات کی, کہنے لگا وہ بالکل ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ڈیڈ. تو اس کو میں نے بھی دفتر میں بلایا, پوچھا کوئی فنانشیل ایشو, کوئی شادی نئی ہوئی تھی, کوئی شادی کا مسئلہ. تو اس نے کہا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ ڈرگ ایڈکٹڈ ہے, اس کا بائی ڈینٹسٹ تھا. اس نے اس کا ریہیبلیٹیشن سینٹر میں علاج کرایا 6 ماہ. اس کے بعد پھر اس نے ایک دن اوور ڈوز لے لی 6 ماہ بعد, اور وہ اس کی ڈیڈ باڈی ملی گھر کے سامنے. کار پارک تھی, وہی اس کے پاس گاڑی بھی تھی. بہت ہی. تو میں یہ ہمیشہ اکثر یہ کہتا ہوں کہ وہ تو مرنے والا تو مر گیا, اب جو اس کی والدہ پہ بیتے گی, یا اس کے پیرنٹس پہ, یا اس کے بھائیوں پہ, یا سوسائٹی میں جو ان کے لیے امپیکٹ رہے گا, تا عمر امپیکٹ رہے گا کہ یہ ایک نشئی کی فیملی ہے. ایسی. شاہد صاحب, آپ تعلیمی اداروں کی بات کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے بتایا کہ سرمایہ ہماری نئی جنریشن ہے, ہمارے بچے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. تو اس وقت کہا یہ جاتا ہے کہ تعلیمی یہ جو نشہ بیچنے والے ہیں, مافیاز ہیں, یہ انہوں نے تعلیمی اداروں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, اور وہاں کی پوش ایریاز میں کے جو بچے ہیں ان کو یہ اٹریکٹ کرتے ہیں, اور پھر اپنے پیسے کے لالچ میں اور یہ لوگوں کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں. تو NCP نارکوٹکس کنٹرول پنجاب اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ اس میں میں سمجھتا ہوں 2 مسائل ہیں. ایک تو میں پیرنٹس کو بلیم کرتا ہوں. اچھا جی. وہ اس لیے کیونکہ وہ جب ان کی ایڈمیشن ہوتی ہے, داخلے ہوتے ہیں, تو وہ سفارشیں لڑاتے ہیں کہ جی میرے بچے کو فلاں کورس میں داخلہ مل جائے. اچھا جی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم وہ اس قابل نہیں ہوتے. سو دیر IQ لیول اس لیول کا نہیں ہوتا کہ وہ میڈیکل ڈاکٹر بن سکیں, یا ڈینٹسٹ یا لا میں داخلہ لے سکیں, اس کورس کو کمپلیٹ کر سکیں. بہت ہی ویلڈ بات ہے. تو والدین ان کو پش کرتے ہیں. جب وہ ان کو داخلہ مل جاتا ہے سفارش کے ذریعے, میرے پاس بھی بے شمار سفارشیں آتی ہیں, مطلب کیونکہ ہمارا ایک کلچر ہے, کلچر بن چکا ہے. تو جب داخلہ مل جاتا ہے تو اس کا IQ لیول اتنا نہیں ہوتا. تو وہ جب کورس کو کمپلیٹ نہیں کر پاتا, یا فیل ہو جاتا ہے کسی سیمیسٹر میں, یا آگے سال ضائع کر لیتا ہے, تو اس پہ پریشر آ جاتا ہے. آف کورس جب اس پہ پریشر, یا تو ڈپریشن میں چلا جائے گا, یا وہ ڈرگ کا سہارا لے گا. یہ ایک میں سمجھتا ہوں تو ہمارے پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی ایبلٹی کے مطابق ان کو ایجوکیشن میں لے کے جائیں, جو کورس وہ آسانی سے کر سکتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک مین وجہ ہے. دوسری ایک وجہ اور بھی ہے کہ ہماری جتنی اس میں کنٹینز ہیں اسپیشلی یونیورسٹیز میں, تو ان کا ہوتا ہے اپنا یہ اس کو کیا کہتے ہیں آپ, کنٹین بوائز, نہیں کنٹین بوائز نہیں, اس کا ہوتا ہے ٹینڈر ہوتا ہے. جی بالکل. ٹینڈر دیتے ہیں ہائیسٹ بیڈر کو. اچھا جی. یہ جو ہمارے ٹینڈرز ہوتے ہیں, تو وہ ذہن میں آ کے بہت ہائی بیڈنگس کر دیتے ہیں. بعد میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کرایہ دے نہیں پاتے, تو پھر وہ اس طرف پیسہ اپنا سارا پورا کرنے میں. NCP تو بڑی گہرائی تک جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ نشے کو کنٹرول کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں اس کو نا, وہ جو کنٹین ہے وہ ریپوٹیبل بندے کو دینی چاہیے, ہائیسٹ بیڈر کو نہیں دینی چاہیے. یونیورسٹی کو یہ بھی چاہیے, جتنے بھی ہمارے VCs ہیں, کہ بھی اس کو ایسا لیول ہونا چاہیے یا پروفٹ شیئرنگ ہو, تاکہ اس پہ پریشر نہ پڑے, وہ لاس میں نہیں جائے گا.
تو پھر ایسے نہیں. مطلب اس چینل کے توسط سے ہم چیئرمین NCP کا میسیج دیں وائس چانسلرز کو کہ آپ اپنی کنٹینز پہ خصوصی نظر رکھیں، کیونکہ وہاں سے ہی ساری. اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری پولیس کو بھی چاہیے جو جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ جتنے بھی مین گیٹ ہے وہاں پہ تھوڑا سا ان کا میرے حساب سے ہونا چاہیے کوئی زیادہ پٹرولیم کا کوئی بندوبست کرے تاکہ وہ پٹرول کرے. اگر کوئی وہاں پہ غیر ضروری لوگ جو ہیں، غیر ضروری لوگ موجود ہیں تو وہاں پہ ان پہ نظر رکھنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو بھی تھوڑا صاحب سا. آپ آئے ہیں باہر سے، آپ پولیس کو یہ ذمہ داری دے رہے ہیں کہ وہ نشے کو وہاں پہ کنٹرول کریں اور پیٹرولنگ کریں. میرا بطور جرنلسٹ جو ایکسپیرینس ہے پولیس کے حوالے سے وہ بڑا ڈفرینٹ. بعض علاقوں میں ہمارے نالج میں ہے آ جاتی ہیں بعض واقعات کہ پولیس کے جو لوگ ہیں ان کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں وہ بذات خود نشہ بیچنے والوں کو نہ صرف سپورٹ کرتے ہیں بلکہ اسسٹ کرتے ہیں اور ان سے وہ باقاعدہ مالی فائدے اٹھاتے ہیں. نہیں صحیح بات ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہے نا کہ دیکھو کیا کرے گی NCP؟ دیکھو اگر آپ کمپیئر کریں ادھر پرائسز جو ہماری پاکستان میں ایشیا کی پرائسز ہیں UK کے ساتھ کمپیئر کریں. UK میں نشے کی جی پرائسز نہیں نشے کی نہیں، اپنے ویسے شوگر ڈیلی یوزڈ آئٹم کی. دیکھو UK میں ایک جو کنسٹیبل ہے اس کی سیلری ہے $40,000. اچھا $40,000 پاؤنڈس ڈالر بن جائیں گے اس کو 130 پہ کالے 40,000 سالانہ پر آنے. تو ہمارے یہ کنسٹیبل کی سیلری آپ کے سامنے ہے USI کی ہے. تو جب تک میں سمجھتا ہوں کہ پولیس دو ادارے میں سمجھتا ہوں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ایجوکیشن جتنے بھی ہمارے اساتذہ ہیں، دوسرا ہے پولیس، کیونکہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کا کام ہے نیشن کو بلڈ کرنا. جی ٹیچرز نے نیشن بلڈ کرنی ہے، اسکولوں میں بلڈ ہونی ہے نیشن، ٹھیک ہے. اور پولیس کا کام ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا. تو میں سمجھتا ہوں ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ اتنی ہونی چاہیے تاکہ وہ کرپشن نہ کر پائیں. تو ہمارے میں سمجھتا ہوں دیکھو نا، اگر ایک ٹوبا سے فار ایگزامپل پولیس مین ہے، وہ اس کی ڈیوٹی لگی ہے فیصل آباد میں یا لاہور میں، جتنی سیلری ہے وہ تو اس میں اس کی اکوموڈیشن اور اس کا اپنا کھانے کا خرچہ نہیں پورا کر سکتا. تو پھر اس نے رشوت تو لینی ہے. جو صاحب آپ کی مہارت ہے ناکام پروجیکٹس کو کامیاب بنانا، اور یہاں بھی NCP میں بھی آپ ایک ایسی خدمت کر رہے ہیں کہ کوئی بوجھ ڈالے بغیر اس صوبے میں نشے کی لت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو آپ تجویز دے رہے ہیں پولیس کی سیلریز انکریز کرنے کی، یہ ایکسپیرینس بھی یہاں پہ پہلے ہو چکا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وسائل ہیں اس صوبے کے آپ کے سامنے ہی ہیں. نہیں میں نہیں سمجھ، دیکھو اس میں کس طرح سے کوئی تجویز دے سکتے ہیں پریکٹیکل؟ بالکل. دیکھو نا اس وقت آپ لگائیں جو پولیس کی، مجھے نہیں پتا کہ کتنی قسم کی پولیس ہے. اچھا جی. میں نے پوری دنیا دیکھی ہے، میں پورا 100 کے قریب میں ملک مختلف کنٹریز وزٹ کیے ہیں میں نے. تو آپ پولیس دیکھ لیں کہ وہاں پہ دو قسم کی پولیس ہوتی ہے، ایک نارمل پولیس اور ایک ٹریفک پولیس. تو یہاں پہ تو اگر میں گننا شروع کر دوں تو میں تو نہیں کہہ سکتا ڈولفن پولیس، ایلیٹ فورس، فلاں فورس، آئی کین ناٹ کاؤنٹ کہ نمبر آف سو اس کو اکٹھا کریں، ایک اس کو ایک اسٹرینتھ بنائیں. اس پہ بھی ماضی میں بڑا تجربہ ہوا کہ ایک وہ کالی وردی پہن لیتا تھا نا، کالی شرٹ اور جو براؤن پینٹ ہے پولیس والا، تو پھر وہ خود کو کوئی فرعون سمجھتا تھا اور سارے لوگ اس سے نا، بے شک وہ ٹریفک میں تھا، بے شک وہ موٹر وے میں تھا، کہیں بھی تھا، سارے لوگ اس سے نا ایک خوف کا عالم تھا. اس وجہ سے اوور دا ایئرز اس پہ جو ہے نا کام کیا گیا. لیکن کوئی آپ بہت سارے جو مجھے پتہ ہے آپ کی شخصیت کا یہ ہے کہ آپ بہت سارے چیزوں کے سلوشن دے سکتے ہیں. تو آپ کی یہ تجویز بھی یقیناً قابل عمل ہو سکتی ہے. دیکھو ہم سارے برین کو اکٹھا کریں. اس وقت سپلٹ ہے اس کا، آپ دیکھیں کتنے DIGs ہیں، کتنا اس میں ملٹی اس کی کاسٹ آپ دیکھ لیں، ان کے اتنے آفسز ہیں، اتنی زیادہ کاسٹ ہے، کیونکہ آپ کے پاس آپ فورس کو اس کو اکٹھا کریں اور ایک اچھی فورس بنائیں. اس میں سے ماشاءاللہ ہمارے بہت آنیسٹ بھی آفیسر ہوں گے. میں نہیں سمجھتا کہ سارے کرپٹ ہیں. بالکل، اس کی بہت ساری مثالیں واقعی اسی، اور ان کی سیلریز بڑھائیں. اسی تنخواہ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑی دیانتداری سے
اپنا کام پولیس میں بھی کرتے ہیں. میں ذاتی طور پہ بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو گھر سے کھانا منگواتے ہیں اور ان کے کھانے میں کبھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ کبھی چکن کی بوٹی بھی نہیں دیکھی. اتنے وہ آنیسٹی کا بھی ایک نشہ ہے. ناظرین، چیئرمین نارکوٹکس کنٹرول پنجاب چودھری محمد رمضان صاحب سے ہماری بڑی مفید گفتگو جاری ہے. ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو چیئرمین صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ سوشل میڈیا کا اور استعمال ہو رہا ہے نشہ بیچنے میں، اور پھر نشے کی ہوم ڈلیوری بھی آ رہی ہے، تو اس پہ چودھری صاحب کی رائے لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے چیئرمین نارکوٹکس کنٹرول پنجاب چودھری محمد رمضان صاحب سے. چودھری صاحب، سوشل میڈیا کا استعمال اور ہوم ڈلیوری نشے کی، یہ تو بڑی ہی خطرناک صورتحال ہے. یہ آپ کے ادارے کے لیے ایک بڑا ہی چیلنج ہے. کیا کریں گے اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور کیا اب تک آپ نے اس سلسلے میں تجاویز آپ کے ذہن میں ہیں؟ جس طرح سے وہ اپنی پروموشن کر رہے ہیں نا سوشل میڈیا پہ بیچنے کے لیے، اور ہوم ڈلیوری دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اور ہماری فورس جو ہے تقریباً پورے پنجاب میں 3600 کے قریب ہوگی. اچھا جی. اور ہمارا بھی یہی ٹارگیٹ ہے کہ ہم نے ٹی وی چینلز پہ، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور سوشل میڈیا پہ ہم نے اتنی اویئرنیس کرنی ہے تاکہ ہم اس کو کاؤنٹر کر سکے. ظاہر ہے آپ کو ایک ایج حاصل ہے، آپ کے پاس ایک قوت زیادہ ہے، ہمارے مثبت ہونے کی طاقت ہے. تو ابھی ہم نے تقریباً میجورٹی جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں ہم نے ہماری فورس کام کر رہی ہے، لیکن ابھی چند ایک ڈویژنز ایسے ہیں یا ڈسٹرکٹ ہیں یہاں پہ ابھی تک ہم نے کمیٹیاں تشکیل نہیں دی. تو ہمارا انشاءاللہ ود ان نیکسٹ فیو منتھس ہمارا ٹارگیٹ یہی ہے کہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے. اور ہم نے اویئرنیس پہ بہت زیادہ زور دیا. آپ لاہور سے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلے 2 ہفتے پہلے ہماری ایک بہت بڑی کمپین ہم نے لانچ کی پورے لاہور میں، جی ہاں، اور اویئرنیس کے حوالے سے. اور لاسٹ ویک بھی ہم نے وہ ہمیں جو زیتون پراپرٹیز ریل اسٹیٹ والے، میں ان کا بہت مشکور ہوں، انہوں نے ہمیں اسپانسر کیا تھا. اور پاپا جونز کا بھی بہت مشکور ہوں، انہوں نے بھی ہمیں اسپانسر کیا، اور ہم نے اویئرنیس پروگرام کیا لاسٹ ویک بھی. تو انشاءاللہ اب ہم فیصلہ لاہور اور پنڈی میں بھی، یہ راول پنڈی میں بھی یہ کرنے جا رہے ہیں. تو اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ANF اور ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں اعجاز شاہ صاحب، انہوں نے ہمیں اپروچ کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. اچھا جی. تو اب یہ اس کا میں سمجھتا ہوں، انہوں نے کہا جو ہماری سپورٹ کی آپ کو جتنی بھی ضرورت ہے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. تو اب ہم انشاءاللہ ANF اور جو ہماری نارکوٹکس کنٹرول پنجاب ہے، ہم مل کے کام کریں گے انشاءاللہ. جتنا بھی ہم جتنے بھی جو یہ ڈرگز بیچنے والے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ ان پہ سختی کریں گے، ان کو پکڑیں گے ANF کے ساتھ مل کے. اور انشاءاللہ جو ہماری کمیٹی بن رہی ہیں پورے پنجاب میں، ہم انشاءاللہ اتنی اویئرنیس کریں گے کہ تاکہ ہمارے بچوں کو ہم اویئرنیس ہی دے سکتے ہیں. ہمارا مین رول نہیں، آپ کا کردار بڑا ہی زبردست ہے کہ آپ نے بتایا کہ پرائیویٹ جو ہیں لوگ ان سے مدد لیتے ہیں اور بغیر گورنمنٹ کے ایکسچیکر پہ ایک پینی کا بوجھ ڈالے آپ جو ہے نا یہ کام کر رہے ہیں. ویسے تو جو سب ہمارے یہاں پہ تقریباً 24 پہلے اتنے ادارے ہیں جو لاس میں ہیں، ہماری جی ہاں، میٹرو لاس 24 میں ہے، ادارے اور ایجنسیاں ہیں لاس میں ہے، ریلوے سارے تو نقصان میں. ہم ایون نہیں کہ چاہتے. نارکوٹکس کی اگر بات کریں تو نارکوٹکس کے حوالے سے 24 ادارے ہیں جن میں کسٹمز، ایکسائز، ANF، اور مینلی جو ANF ہے وہ 60% کے قریب جو لوگوں کو اس سلسلے میں گرفتاریاں اور جو کام کر رہا ہے وہ ANF کر رہا ہے. اور NCP کا ساتھ ملنا یقیناً ہمیں اس سے بڑی توقع ہیں. کیا سلیبس جو بچوں کا سلیبس ہے، کیوں نہ اس میں آپ ابتدا سے ہی ایک بچے کے ذہن میں جس طرح ہم اپنے مذہب سے محبت، وطن سے محبت ڈالتے ہیں، اسی طرح نشے سے نفرت. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی آپ نے بات کی، تو کیا کوئی ایسی تجویز بھی ہے کہ سلیبس میں
ایک آدھ سبجیکٹ جو ہے وہ ڈال دیا جائے اس حوالے سے، یا کیا کوشش ہو رہی ہے تاکہ بچوں کو ایجوکیشن بھی مل جائے؟ اویئرنیس تو پھر بڑے ہوں گے تو ذرا نہیں، یہ تو بہت آپ نے بہت اچھا آئیڈیا دیا ہے کہ اگر پرائمری اسکول سے شروع سے آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ شروع سے چیز سیکھیں گے وہ آخر تک وہ آپ کے ذہن میں رہے گی اینڈ تک. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اچھی سجیشن ہے. تو ہماری سجیشنز بھی ہیں گورنمنٹ کو. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ہر ڈسٹرکٹ میں ایک دفتر دیں تاکہ ہم کمیونیکیٹ کر سکیں. ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہمیں شان بان کے لیے ہمارے کمیٹی کو دفتر چاہیے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں تاکہ ہم پولیس اور انتظامیہ کے ساتھ مل کے اگر کوئی ایشو ہمیں نظر آتا ہے یا لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں، کیونکہ عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہے ڈرگز ڈیلر کو پکڑنا، ANF کی طرح ہم نے جا کر ANF کی طرح ہم نے لوگوں کو پکڑنا. یہ نہیں ہے کہ ہم نے ہمارا کام صرف ہے اویئرنیس کریٹ کرنا. تاکہ تو ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری گورنمنٹ ہمیں مدد کرے آفسز دے، میں سمجھتا ہوں اس سے مزید فائدہ ہوگا. جی ہاں، ظاہر ہے یہ ایک قومی خدمت ہے اور گورنمنٹ کو کے لیے یہ ایک معمولی سا کام ہے. کیونکہ ہم گورنمنٹ پہ برڈن بھی نہیں ڈالنا چاہ رہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کا برڈن بھی نہ پڑے اور کام بھی ہمارا کام بھی. جو موٹیویشن کی کہانی ہے، آپ نے 3 بزنس مین کی کہانی یا اپنے امپلائی کی کہانی سنائی ہے، اگر یہی سلیبس کا حصہ بن جائے تو اسی سے لوگوں کو اور بچوں کو، ان کے پیرنٹس کو اس حوالے سے بہت سارے جب ہم کاشیس ہو جائیں گے، کیئرفل ہو جائیں گے. یونیورسٹیز میں پروگرام کرتے ہیں تو اسی حوالے سے میری جو اسپیچز ہوتی ہیں مینلی کوئی نہ کوئی مختلف اگزامپلز دیتے ہیں. تاکہ ایک آکشن تھی، وہ ایک ہمارا کسٹمر ہی تھا وہ بھی، تو آکشن پہ مجھے ملا تو اس نے کافی پراپرٹیز پر فار سیل اچھی تھی. اس نے کوئی بیڈ نہیں دی، اس نے کوئی ہاتھ کھڑا نہیں کیا. میں نے کہا آج آپ نے کوئی پراپرٹی، نارملی ہر آکشن پہ وہ کوئی نہ کوئی پراپرٹی ضرور خریدتا تھا. میں نے کہا یار آج آپ نے کوئی دی نہیں، آج آفر بولی نہیں دی آپ نے. کہتا آج میرا دل ہی نہیں کیا. میں نے کیا بات ہوئی؟ کہتا میرا بچہ جو ہے وہ ڈرگز لیتا ہے، تو جب کس کے لیے میں نے یہ پراپرٹی خریدنی ہے؟ اس نے آج میرا دل ہی نہیں کیا کوئی چیز لینے کی. مطلب پیرنٹس کے لیے اتنا وہ شاکنگ ہے. جو سب مستقبل کا لاہ عمل کیا ہے آپ کے اس ادارے کے حوالے سے؟ کیونکہ ہمیں جس طرح سے آپ نے گفتگو کی ہے، بہت ساری ہم نے آپ سے توقع لگا لی ہیں. ہمیں بس یہی کہوں گا کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹونی بلیئر سے کسی نے پوچھا کہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، اس نے 3 بار بولا ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن. تو ہمارا بھی یہی ہے، اویئرنیس اویئرنیس اویئرنیس. ہم نے اویئرنیس کریٹ کرنی ہے، جتنی بھی اویئرنیس کریٹ کر سکیں میں سمجھتا ہوں کم ہے. جیسے بحالی کے ایک تو آپ نے اویئرنیس کریٹ کر دی اور لوگ رک جائیں، باز آ جائیں، اس طرف نہ جائیں، لیکن جو لوگ اس طرف چلے گئے ہیں ان کی بحالی کیے بغیر اس سے نکلا نہیں جا سکتا. بحالی کے سٹیپس جو ہیں وہ کیا لے رہے ہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں پلان ہے؟ کس طرح سے آپ ہمارا پلان تو یہی ہے کہ ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرنی ہے، اعجاز صاحب سے ہم اپنے منسٹر سے بات کریں گے. اچھا جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ایٹ لیسٹ اگر ہم تحصیل لیول تک یہ فیسلٹی نہیں دے سکتے، ڈسٹرکٹ لیول تک ہمارے 36 کے ہم ڈسٹرکٹ لیول تک یہ فیسلٹی ضرور پرووائڈ کریں کہ ہر DHQ میں ایک وارڈ ہونا چاہیے ریہیبلیٹیشنز کا. اچھا جی. اور لوگوں کو اس کا پتہ بھی ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے بہت اچھی پہلے ہائی لائٹ کیا. ہمارا اس پہ فوکس نہیں تھا کہ ہم یہ بھی لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اگر بچہ آپ کا نشے میں کوئی عادت پڑ گئی ہے تو آپ اس کو علاج کہاں پہ کرا سکتے ہیں، کس کون سے ریہیبلیٹیشن سینٹر ہمارے پنجاب میں ہیں. تو انشاءاللہ ہم جو آپ کی تجویز ہے اس کو بھی آن بورڈ لیں گے. تو یہ بہت اچھی تجویز ہے. تو عام پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو کہ اگر بچہ نشے کی اس کو عادت پڑ گئی تو کہاں پہ اس کا علاج کروانا ہے. تو انشاءاللہ اس کی بھی ہم اویئرنیس لائیں گے اور گورنمنٹ سے بھی ہماری یہی اپیل ہوگی کہ ہر DHQ میں اس کا ایک وارڈ ضرور ہونا چاہیے بحالی کے لیے. تاکہ اگر اسپیشل ہاسپٹل بنائیں گے اس کا خرچہ بہت زیادہ ہوگا. کچھ پہلے سے مرکز اسپیشل ہیں بھی تو صحیح نا جی بحالی، کچھ ہیں چل بھی رہے ہیں. وہ لاہور بڑے شہروں میں ہیں، چھوٹے شہروں میں نہیں. اچھا اچھا اچھا. جیسا مذہب کا استعمال ہمارے اللہ نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے. مجھے چائنا میں جو کام کرنے کا ایکسپیرینس رہا تو وہاں پہ بڑی لوگوں نے بڑے وہ شوق سے اور بڑے
ایک جذبے سے بات کرتے تھے کہ یہ پاکستان سے ہیں، ان کے پاس ایک مذہب ہے، مذہب سے لوگ جو ہے نا وہ اس اپنے مذہب کی وجہ سے یہ لوگ تنہائی میں بھی برائی نہیں کرتے. تو نشے کے کنٹرول کرنے کے حوالے سے کیا مذہب کا ہم استعمال کر سکتے ہیں، ممبر کا کیا استعمال کر سکتے ہیں، مساجد سے کیا پیغام دے سکتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں مذہب کے حوالے سے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ایکشن پلان ہے؟ ہم نے جو ہماری تنظیم ہے اس میں علماء کرام بھی ہیں، اس کے ممبر ہیں؟ اس کے ممبر ہیں. ہم نے علماء کرام کو بھی آن بورڈ لیا ہے، لیڈیز کو بھی آن بورڈ لیا ہے. اچھا جی. تو انشاءاللہ امید ہے یہ ان کو لینے کا مقصد یہی ہے کہ جو جہاں جہاں ان کی تنظیم ہے وہاں پہ مسجد میں جب بھی لوگ جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہیں یا بڑا کوئی ادھر عید کی نماز ہوتی ہے، وہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس کریں، اس کو لوگوں کو بتائیں اس نشے کے کس کے اثرات کیا ہیں اور مذہب میں اس کے کہ منع ہے یہ مذہب. تو اب ہم نے ممبرز لیے ہیں اس میں مذہبی امور سے، اور بھی انشاءاللہ مزید بھی لیں گے. جو آگہی کا آپ کام کر رہے ہیں، کس قسم کے بروشرز، کس قسم کے میسیج، کیا پرنٹنگ مٹیریل آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اس کے کیا موڈز ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے بعض میسیج دینے کا اگر ہماری آپ تو خود ایک پرائیویٹ انٹرپرینیور جو ہے وہ اس کو چلاتے ہیں، تو ہمارے پاس تو بہت سارے طریقے ہیں. جیسے سگریٹ پہ ایک چیز مینشن ہوتی ہے، وارننگ. اسی طرح جو شاپنگ بیگز ہیں جن کے ذریعے لوگ چیزیں خریدتے ہیں، اس کے اوپر کوئی میسیج ہو جاتا ہے. اس طرح بکس کے اوپر میسیج ہو جاتا ہے. اس طرح بعض دفعہ ہم نے ٹرینز کی بوگیوں کے اوپر میسیجز لکھے دیکھے جو گورنمنٹ کے کنٹرول میں. تو آپ کے ذہن میں پبلسٹی کا ایکشن پلان کیا ہے؟ تو ہمارے ایک ہم نے بات کی ایک ٹرانسپورٹ کمپنی سے. اچھا جی. تو وہ ان کی جتنی بھی بسز ہوں گی اس میں اپنے پیسنجرز کو لیفلیٹ دیں گے، اور بس میں ہمارا بینرز بھی لگائیں گے سے نو ٹو ڈرگس کمپین کا. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ جتنی بھی میکسیمم اویئرنیس جس بھی فیلڈ سے، لیفلیٹس بھی جب ہم موٹیویشن پروگرامز کرتے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں، کالجز میں، تو ہم لیفلیٹ بھی وہاں پہ تقسیم کرتے ہیں. لیفلیٹ ہمارا بنا ہوا ہے. تو اب ہمارا پروگرام ہے کہ اس پہ، کیونکہ انڈیا سانگز بھی ہیں اس کے ڈرگس کے اوپر، ہمارے پاکستان میں کوئی اس وقت سانگ نہیں ہے. تو ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ہم سانگز بھی تیار کریں. تو پہلے ایک پروگرام تھا کہ ایک بنائیں وہ گیم، جی بالکل، لیکن وہ بعد میں کمیٹی ہماری میٹنگ انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں یہ کوئی اچھا آئیڈیا نہیں. ایک آئیڈیا ہمارے لوگوں سے آیا تھا کہ ہم ایک گیم بنائیں، بچے گیم بھی کھیلیں اور بعد میں اس کا اینڈ جو ہم برا دکھائیں، تاکہ اس میں تو مختلف آئیڈیاز آ رہے ہیں کہ سانگز بنائیں، لیفلیٹس تیار کریں. تو ماشاءاللہ ہمارے پاس جو بہت کمیٹی ہے بہت انٹیلیجنٹ اور ہارڈ ورکنگ ہے، مختلف آئیڈیاز ہیں ان کے پاس. کیونکہ آپ جتنے بھی ہیڈز ہوں گے ہمیشہ کہتے ہیں کہ 2 heads are better than 1. تو اگر آپ ان کو پازیٹیو استعمال کریں تو انشاءاللہ ہمارے پاس ایک اچھی ٹیم ہے. ہم ان کی سیاست کو آن بورڈ لیتے ہیں اور وہ اچھا بھی فیل کرتے ہیں کہ ہماری جو تجاویز ہیں ان کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے. تو ہمارے پاس ایک بہت اچھی ٹیم ہے. انشاءاللہ ہم اس ٹیم کے ساتھ پنجاب کو، ہماری پوری کوشش ہے جتنی بھی اویئر کر سکے کم ہے. فلمز، ٹی وی ڈراماز، سوشل میڈیا کا استعمال، اس سلسلے میں بھی آپ کوئی اپنی ٹیم میں لوگ جو ہیں ان کو ایکٹیو کریں گے یا کیا پلان کریں گے؟ تاکہ ہم بہت ساری غلط علتیں تو ہمیں مل جاتی ہیں ڈراموں سے بھی، فلموں سے بھی. تو کیا یہ ایک اچھا کام جو ہے اس سلسلے میں بھی تو کوئی ایفرٹ کی جانی چاہیے؟ نہیں، ابھی ہم نے اس طرف تو نہیں سوچا کہ ہم ڈراماز میں کچھ میں بھی وی کین ٹاک ٹو پروڈیوسرز، جو رائٹرز جو ہیں ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. کوئی یہ بھی ہمارے ذہن میں پہلے خیال نہیں آیا، تو ہم ان کو اپروچ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی چند ایک ڈراماز میں ایسے بھی ایک آدھ اس میں رول ایسا رول ڈال دیں جس سے اویئرنیس ہو سکے، نشے سے نفرت جو ہے نا وہ لوگوں کو مل سکے. یہ ایک میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت اچھا آئیڈیا ہے. تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی آن بورڈ لیں گے.
تو آپ سے بھی آج 2-3 اچھے آئیڈیاز ملے ماشاءاللہ. جی ہاں، یہ ہماری سب کی ایک کولیکٹیو ذمہ داری ہے. یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے اس میں کوئی شک. اگر ہم بطور نیشن اس پہ کام کریں تو یقیناً بہت کچھ اچیو کیا جا سکتا ہے اور اپنے ملک کو نشے کی علت سے پاک کیا جا سکتا ہے. چوہدری صاحب، آپ کا میسیج کیا ہے نوجوان نسل کے لیے، والدین کے لیے، حکمرانوں کے لیے؟ اور خاص کر میں ایک چیز آپ سے، اس سے پہلے میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز ہماری جو ہیں ان کی بڑی گراس روٹ لیول پہ پریزنس ہے. تو بطور چیئرمین اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز کو ایکٹیو کریں، ہر پارٹی کو ایک میسیج دیں اور وہ اپنے جو ورکرز ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں، تو جہاں ہم ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں وہاں ہم اس کولیکٹیو کام میں بھی ایکٹیو رول پلے کر سکتے ہیں. وہ آپ کو پتا ہماری سیاست جس طرح سے ہم تو ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ہمارا دس از دا وے وی آر رننگ آور کنٹری. جی ہاں، یہی تو بات میں تو ذہنی طور پہ اس کے بہت خلاف ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کو ذمہ داری دی جاتی ہے آپ اس کو ڈیلیور کریں. دوسرے کو کرٹیسائز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. آج کل جو عوام ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے، وہ ایسی چیزیں پسند نہیں کرتی. جی بالکل. تو کہ آپ ایک پارٹی کو کرٹیسائز ہی کرتے ہیں، برا کہنے کا کوئی. تو میں یقین مانے ابھی نارکوٹکس کنٹرول جو ہمارا ANF ہے اس میں 192 کنسٹیبل کی سیٹس آئی ہیں جابز کی. 14 ASI کی تھی، 24 میرا خیال ہے تھی ASI کی، اور 14 تھی سب انسپیکٹر کی، 2 انسپیکٹر کی. 15 لاکھ ایپلیکینٹ. او مائی گاڈ، اتنی بے روزگاری ہے. اتنی بے روزگاری ہے تو پھر وہ نشہ نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ صحیح ہے. تو ہم جتنی بھی کوشش کریں. میسیج کیا دیں گے آپ؟ تو میسیج یہی ہے میرا. پیرنٹس کو کیا میسیج دیں گے؟ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن چلانے والوں کو کیا دیں گے؟ طالب علموں کو کیا دیں گے؟ پیرنٹس کو یہی میسیج ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور ان پہ نگاہ رکھیں کہ کہیں وہ اب نارمل اگر ان کو محسوس ہو رہا ہے تو اس کا ڈیفینیٹلی اس کو ریہیبلیٹیشن میں ان کا علاج کرائیں. اور گورنمنٹ کو یہی میسیج ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو کہ جابز کریشن پہ توجہ دیں. سب سے زیادہ انمپلائمنٹ ہو رہی ہے، اور انگیج کریں اور ان کو انگیج کریں. جو سب جاب میں انگیج جہاں نہ بھی کر سکیں، سپورٹس میں انگیج کیا جا سکتا ہے، دیگر ایکٹیویٹی میں انگیج، کوئی ایکٹیویٹی تو لگائیں، بچے کو فارغ تو نہ بیٹھنے. نہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ گیمز میں لگائیں گے، دوسری ایکٹیویٹی میں، ظاہری بات ہے اس سے بھی کوئی فائدہ تو ہوگا. لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی پیرنٹس بھی پریشان ہیں اور بچے بھی پریشان ہیں کیونکہ جاب نہیں ملتی. پیرنٹس نے تو بڑی مشکل سے اپنے بچے کو لکھایا، پڑھایا، اس کو اس قابل بنایا تاکہ وہ جاب کرے گا، اس کا بڑھاپے کا سہارا بنے گا. اب پیرنٹس بھی پریشان ہیں اور بچے بھی پریشان ہیں کہ ہمیں جابس نہیں مل رہی. پیرنٹس میں ہمارے بچوں کو جاب نہیں مل رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جابز پہ لوگ چلے جائیں گے. اب جب بزی ہوں گے تو وہ ایسی نہ وہ کرائم کریں گے. اگر انپلائمنٹ کو ٹیکل نہیں کریں گے، نہ تو ہم کرائم کو کنٹرول کر پائیں گے، نہ ہی ڈرگز کو، کسی چیز کو کنٹرول نہیں کر پا سکتے. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور طالب علموں کے لیے کیا پیغام ہے آپ؟ ایجوکیشن سسٹم میں سمجھتا ہوں ہمارا ٹھیک ہے. اس میں ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ بھی ٹائم ٹو ٹائم بچوں کو موٹیویٹ کریں کہ آپ ڈرگ سائڈ پہ نہ جائیں. تو میں سمجھتا ہوں ٹیچرز کا ایک اچھا رول ہے. وہاں پہ مجھے کوئی اتنے مین ایشوز نظر نہیں آ رہے کوئی ایسا ان کو پیغام دوں. تو پیغام تو گورنمنٹ کے لیے ہے کہ جاب کریٹ اگر ہوں گے تو ہم نشے کی حالت لانے سے بھی بچ سکیں گے، اور ہمارا ملک بھی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ترقی کرے گا. چیئرمین نارکوٹکس کنٹرول پنجاب چودھری محمد رمضان صاحب، آپ نے ڈائلاگ کے لیے وقت دیا. میں ڈائلاگ کی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، چیئرمین نارکوٹکس کنٹرول پنجاب کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے ہم بزنس میں جتنے مرضی ترقی کر لیں، ہم جتنا مرضی سرمایہ حاصل کر لیں، ایک ہمارا بچہ اگر ذرا سے نشے کی لت میں پڑ گیا تو ہمارا سارا کیا درا تباہ ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈائلاگ کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.